آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ من اجل ذلك، اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا یعنی فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک، من جو کوئی، قتل کرے، نفساً کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد یا فساد کے، فی الارض زمین ملک میں، فکانما تو گویا، قاتل اس نے قتل کر دیا، الناس جمیعا سب لوگوں کو، ومن اور جو کوئی، احیاء بچائے اس ایک جان کو۔ شریعت نے صرف 3 صورتوں میں قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالنا۔ نمبر 3، ارتداد کے جرم میں قتل کرنا۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ قتل نہ حق اور فساد فی الارض کے ضمن میں ہی آئے گا۔ اور ایسے ہی قتل کے متعلق یہ لکھا تھا کہ جس نے ایک آدمی کو بھی ناحق قتل کیا اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ایسا آدمی پوری انسانیت کا اور امن عامہ کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے یہ جرم کرتے دیکھ کر اس پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس جرم کی سزا کا اظہار ان الفاظ سے کیا گیا، اور بنی اسرائیل چونکہ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہتے تھے اس لیے بطور خاص ان الفاظ سے تنبیہ کی گئی ہے۔ اور اس جرم کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کو مظلومانہ موت سے نجات دلا کر بچا لیتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے، کیونکہ ایسا شخص انسانیت کا ہمدرد اور امن و امان میں ممد و معاون بنتا ہے۔ آج کل قتل عام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قتل کی شرعی سزا نافذ نہیں ہے، اسی لوگ قتل پر جری ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ فلاں صاحب ہمارے پشت پناہ ہیں، اور اگر پکڑے بھی گئے تو رشوت اور سفارش کے ذریعے رہا ہو جائیں گے۔ اور اگر شرعی سزا نافذ ہو اور قاتل کا قصاص میں سر عام سر قلم کر دیا جائے، 2-4 پر عمل ہوگا تو قتل کا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ لیکن یہاں چونکہ رہائی کی امیدیں بڑی ہیں اس لیے گناہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا ومن احیاہا اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو، فکانما احیا الناس جمیعا پس گویا اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو، کہ اس نے صبر سے کام لیا، کسی کو قتل نہ کیا تو لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے کہ وہ بھی کسی کو قتل نہیں کریں گے۔
فکانما تو گویا احیا اس نے بچا لیا الناس جميعا سب لوگوں کو۔ اصل چیز انسانی زندگی کا احترام اور اس کی اہمیت کا احساس ہے، اور کوئی شخص اس جذبہ و احساس سے عاری ہو کر ایک شخص کا قتل کر بیٹھے، وہ اپنے بیجا مقاصد کے لیے بہت سے انسانوں کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ اور جو انسانی زندگی کی اہمیت و حرمت کو سمجھتا ہوگا وہ ایک گروہ کی جان بچانے کی بھی کوشش کرے گا اور ایک شخص کی بھی جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی کو قرآن مجید نے اس بلیغ اور مؤثر فقرہ میں بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءتہم آ چکے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر ان بے شک کثیرن بہت سے لوگ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلیلیں لے کر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے بعد فی الارض زمین ملک میں لمسرفون البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نہیں، جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل نہ حق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ انما بے شک جزاء سزا الذین ان لوگوں کی جو فرمایا انما جزاء الذین، یہ ایت محاربہ کہلاتی ہے۔ مراد وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام نافذ کرنے والی ہے، اور اسلام کی سرزمین میں ڈاکہ ڈالتے، لوٹ مار کرتے، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ حاکم وقت ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا انہیں دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہو، اور اتنی سزا دی جائے گی جتنا اس کا جرم ہوگا، مگر آیت کے صریح الفاظ اس کی موافقت نہیں کرتے، بلکہ ان لوگوں کا حکم حریبوں جنگ کرنے والوں کا ہے۔ حاکم وقت ان سزاؤں میں سے جو چاہے سزا دے سکتا ہے، عام اس سے کہ مشرکوں یا یہودی یا باغی مسلمانوں۔ یحاربون جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین یعنی ملک میں، فساد پھیلانے کی۔ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے سے مراد ان کے احکام و قوانین کی مخالفت کرنا، اور فساد مچانے سے مراد سماج کے امن کو تہ بالا کرنا ہے، خواہ اس ظلم و غارت گری کا شکار مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ این یقتلوا یہ کہ وہ قتل کیا جائیں، او یصلبوا یا وہ سولی دیے جائیں۔ یہاں 4 سزاؤں کا ذکر آیا ہے۔ مفسرین اور فقہاء کے نزدیک یہ ڈاکوؤں کے 4 الگ الگ گروہوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1 قتل اس کے لیے جو قتل کا مرتکب ہو۔ نمبر 2 سولی اس شخص کے لیے جس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا۔ او تقطع یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف جانب سے، او ینفو یا ملک بدر کر دیے جائیں۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جانا مال لوٹنے والوں کی سزا، اور الٹے کاٹنے سے مراد دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین سے دور کرنے کی تشریح یہ کی ہے کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہی منسوب ہے، کیونکہ اس جرم پیشہ شخص کو دوسرے شہر میں بھیجنا اس شہر کے لوگوں کو مصیبت مبتلا کرنا ہے۔
یہی نقطہ نظر حنفیہ کا ہے، اور عرب اس لفظ نفی من الارض کو زیادہ تر اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ چوتھے، اگر کوئی شخص قتل اور مال لوٹنے کا تو مرتکب نہ ہو لیکن اس نے لوگوں کو زخمی کیا ہو، اس کا حکم ذکر نہیں کیا گیا، لہذا اس پر قصاص کے احکام جاری ہوں گے، جیسا کہ اس سورہ کی آیت نمبر 45 میں آیا ہے۔ پانچویں، اگر چند اشخاص نے مل کر جرم کا ارتکاب کیا تو ان سب پر سزا جاری ہوگی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنے ہیں۔ من الارض، ملک سے، ذالکا، یہ، لہم، ان کے لیے، خزیون، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والہم، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ مفسرین اور فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد وہ ڈاکو ہیں جو اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس آیت میں 4 سزائیں بیان کی گئیں۔ ان سزاؤں کی تشریح امام ابو حنیفہ نے یہ فرمائی کہ اگر ان لوگوں نے کسی کو قتل کیا ہو مگر مال لوٹنے کی نوبت نہ ہو تو انہیں قتل کیا جائے گا، مگر یہ قتل کرنا حد شرعی کے طور پر ہوگا، قصاص کے طور پر نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مقتول کو وارث معاف بھی کرنا چاہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی، اور اگر ڈاکو نے کسی کو قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو تو انہیں سولی پر لٹکا کر ہلاک کیا جائے گا، اور اگر مال لوٹا ہو اور کسی کو قتل نہ کیا ہو تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر انہوں نے لوگوں کو صرف ڈرایا دھمکایا ہو، نہ مال لوٹنے کی نوبت آئی ہو نہ کسی کو قتل کرنے کی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے او ینفوا من الارض کی تشریح یہ کی ہے کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ دوسرے فقہا نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے ان جرائم کی سزائیں اصولی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ان سخت سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے کیا شرائط ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ یہ شرائط اتنی کڑی ہیں کہ کسی مقدمے میں ان کا پورا ہونا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ سزائیں کم سے کم جاری ہوں، مگر جب جاری ہوں تو دوسرے مجرموں کے لیے سامان عبرت بن جائیں۔ یقین جانو اگر آج بھی شرعی سزائیں نافذ کی جائیں اور 2-4 آدمی پر جاری کر دی جائیں تو ڈاکے قتل کا تصور بھی نہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، سزائیں سخت ہیں، جرم بھی تو سخت ہیں، امن بھی انہی سزاؤں سے قائم ہوتا ہے۔ شرعی سزاؤں کے مخالف لوگ جو امن کا راگ الاپتے ہیں وہ بتائیں کہ امن کہاں ہے، کس کا گھر محفوظ ہے، کس کا مال محفوظ ہے، کس کی جان محفوظ ہے، کس کی عزت محفوظ ہے۔ میں دعویٰ کرنے کا کیا فائدہ؟ الا الذین، مگر وہ لوگ جو تابو، توبہ کر لیں۔ فرمایا الا الذین تابو، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص حال کفر میں فساد کرتا رہا، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی سابقہ عادات ترک کر دیں تو اس سے سابقہ گناہوں پر مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد کا مجرم بنا رہا لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی اور امن پسند اور مطیع قانون بن کر زندگی گزارنے لگا تو اب اس کے سابقہ گناہ کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سے سرکاری جرائم تو معاف ہو جائیں گے لیکن بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے ہیں ان کی تلافی بہرحال اس کے ذمہ رہے گی، خواہ ان کی ادائیگی کرے یا معاف کروا لے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم قابو پالو، علیہم، ان پر، فاعلموا، تو جان لو، ان، کہ بے شک، اللہ غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں تو ان کی بیان کردہ سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ البتہ چونکہ بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس لیے اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو وہ مالوں کو لوٹانا ہوگا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق ملے گا کہ ان کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کا مطالبہ کریں۔ ہاں اگر وہ بھی معاف کر دیں یا قصاص کے بدلے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما اور قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جن چیزوں سے ان آیات منع فرمایا گیا ہے ان ممنوعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم
ہمارا سے گناہ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں بخش دیجئے، آئندہ گناہ سے ہمیں بچا دیجئے، اور نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما دیجئے، اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔